آپ اپنے بچے کو پینسل لا کے دیتے نہیں دیتے؟ اگر وہ صحیح یوز کرتا ہے تو دوسری لا کے دیتے ہیں، تیسری لا کے دیتے ہیں، چوتھی لا کے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پینسل لا کے دیں اور بغیر لکھنے بیٹھ توڑ کر کے پھینک دیں تو آپ دوسری دیں گے اس کو؟ آپ پینسل خرید کے لائیں اور آپ کے بچے نے پینسل توڑ دی، ایک توڑی، دو توڑی، تین توڑی، اب پھر چوتھی پینسل لا کے آپ دیں گے اس کو؟ اب اگر وہ اس کو پینسل نہیں مل رہی ہے تو باپ کا قصور ہے اس کی ناقدری کا؟ قصور کس کا ہے؟ باپ کی ناقدری کا؟ باپ کا ہے بیٹے کی ناقدری کا؟ آج جو ہمارے کے یہاں آپ غور کریں، ایک دانہ جب اگتا ہے تو اس میں کون کون لگتا ہے؟ ایک گیہوں کا دانہ اگتا ہے، اس میں کون کون لگتا ہے؟ زمین لگتی نہیں لگتی؟ ہوا لگتی یا نہیں لگتی؟ پانی لگتا ہے نہیں لگتا؟ سورج کی شعائیں لگتی نہیں لگتی؟ چاند کی شعائیں لگتی نہیں لگتی؟ لگتی نہ کرتے؟ تو ایک دانہ اگنے کے لیے زمین اپنی طاقت لگاتی ہے، ہوا اپنا کام کرتی ہے، پانی اپنا کام کرتا ہے، بادل اپنا کام کرتا ہے، سورج اپنا کام کرتا ہے، چاند اپنا کام کرتا ہے۔ جب یہ سب مل کے ایک دانے کو پروان چڑھاتے ہیں، دانا خود ایسے نہیں اگتا، زمین طاقت لگاتی ہے، پانی طاقت لگاتا ہے، ہوا طاقت لگاتی ہے، سورج طاقت لگاتا ہے، چاند طاقت لگاتا ہے، سب جب طاقت لگاتے تو ایک دانا اگتا ہے۔ ایسے تو نہیں اگتا نا دانا۔ جو یہ دانا پوری کائنات جب مل کر کے اس دانے کی پرورش کرتی ہے تو ایک دانا اگتا ہے۔ اگر جب یہی دانا سڑکوں پر پڑا ہوا ملے تو کیا سورج خوش ہوگا؟ زمین خوش ہوگی؟ ہوا خوش ہوگی؟ آج جو ہمارے کیا کھانے ضائع ہو رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، اگر ایک پھینکا دانہ زمین پر پھینکا جا رہا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے کسی ماں نے کسی بچے کو محبت سے پالا ہو اور ایک ظالم نے لا کے اس بچے کو زمین پٹک دیا ہو، تو ماں بچے کو کیسے دیکھے گی اور اس ظالم کو کیسے دیکھے جسے پٹکا ہوگا؟ کہ ہم سوچیں کہ ایک ظالم اس بچے کو لے اور ماں کے سامنے لے کے زمین میں پٹک دے تو ماں کا تصور اس ظالم کے بارے میں کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا برا ہوگا؟ تو جو وہ دانہ جس کو زمین نے، آسمان نے، فرشتوں نے، سورج نے، چاند نے مل کے بنایا تھا، جب ہم اس دانے کو ضائع کر دیتے ہیں تو سورج ہم کو اچھی نظر سے دیکھے گا، زمین ہم کو اچھی نظر سے دیکھے گی؟ نیاز میں آقا سستانی کا مسئلہ ہے، نیاز پکائیے، دل بھر کے پکائیے، لیکن ضائع مت کیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں فریج میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو نہ لیجیے، ہم کو نہیں چاہیے۔ اگر لے کے جانا نہیں کھا سکتے تو بجائے اس کے کوئی 3 دن فریج میں رکھنے کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیجیے، راستے میں کسی فقیر کو دے دیجیے، کوئی بھی اللہ کا بندہ۔ اب اگر آپ ایک فقیر کو نہیں دے رہے ہیں اور 3 دن آپ نے فریج میں رکھنے کے بعد اس کو پھینک دیا تو وہ فقیر جو بھوکا مرا وہ کس کی بنا پر مرا؟ وہ فقیر اللہ کی بنا پر مرا یا ہماری بنا پر؟ یہ اسراف کے ذمہ دار کون ہے؟ اللہ یا ہم؟ محرم میں آپ جتنا چاہیے نیاز بانٹیے، نیاز بانٹنا ثواب ہے، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے بعد آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ تابوت نکالتے، علم نکالتے، تابوت علم میں آپ پھول چڑھاتے نہیں چڑھاتے؟
تابوت میں پھول چڑھاتے ہیں اور علم پھول چڑھاتے ہیں. اگر اس تابوت اور اس علم کا پر جو پھول چڑھایا گیا ہے اس کی ایک پتی گرتی ہے تو آپ پیروں سے رونگتے ہیں یا اٹھا کے چومتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے علم پر ایک ہار چڑھایا، تابوت پر آپ نے ہار چڑھایا، ہار کی پتی گر گئی، آپ اس پتی کو رونگتے ہیں یا اٹھا کے چومتے ہیں؟ یہ کیوں چومتے ہیں؟ ایسے تو ہزاروں ہار بازار میں موجود ہیں. آپ بخیا کی تو پتی نہیں دیں. جب آپ جہاں بازار خریدتے ہیں وہ تو نہ معلوم کتنی پتیاں زمین میں پڑی رہتی ہیں، لیکن آپ ایک ہار خرید کے لاتے ہیں، علم پر چڑھاتے ہیں، تابوت پر چڑھاتے ہیں، جب اس کی ایک پتی گرتی تو آپ اٹھاتے ہیں یا رونتے ہیں؟ کیوں اٹھاتے ہیں؟ پتی کی بنا پر یا علم سے نسبت کی بنا پر؟ کس بنا پر چومتے ہیں؟ پتی کی بنا پر، نسبت کی بنا پر؟ نسبت پر. تو اگر یہ پتی حسین سے منسوب ہے تو نیاز کا دانہ بھی تو حسین سے منسوب ہے. یہ بریانی جو پکی ہے اس کا آلو بھی تو حسین سے منسوب ہے. یہ روٹی جو بچی ہے یہ روٹی تو حسین سے منسوب ہے. یعنی علم سے ہار کی پتی منسوب ہو جائے تو محترم، اور حسین سے نیاز میں، کہ نیاز حسین بٹ رہی ہے نا. جب نیاز حسین بٹ رہی ہے تو اب یہ دانہ چاول کا نہیں ہے، یہ دانہ منسوب ہے حسین کی طرف. اب اس دانے کو زمین پر گرانا توہین حسین کی نہیں ہے، توہین دانے کی نہیں ہے، نہ قدری اس نسبت کی ہے جس کی پھر ہم دے رہے ہیں. اگر ہم کو یہ احساس ہو ہم کیا نیاز حسین لے کے جا رہے ہیں، ہم بریانی لے کے نہیں جا رہے ہیں، ہم امام حسین سے منسوب نیاز لے کے جا رہے ہیں. اگر پھول کی ایک پتی محترم ہے تو نیاز حسین کا ایک ایک دانہ بھی محترم ہے. اگر آج یہ سلسلہ ہو اور ہمارے کے اسراف بند ہو جائے تو نعمتیں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ جب زمین اپنے اوپر ناانصافیاں دیکھتی ہے تو زمین اپنی قوتوں کو سمیٹ لیتی ہے. ایک قصہ نقل کرتے، ایک اونٹنی تھی جس کے تھن میں دودھ تھا. جب اس کے سامنے اس کے بیٹے کو مارا گیا تو اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس کے تھن کا دودھ سوکھ گیا. کیوں؟ اس کے